السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المکین الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، بڑے لطیف ہیں نازک سے گھر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم و تر میں رہتے ہیں، ہمارے حضور ہماری چشم و تر میں رہتے ہیں، ہماری نظر میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، ہماری نظر میں ہمارے جگر میں رہتے ہیں، انہی کے ہی یہ گھر وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، انہی کے ہی یہ گھر وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں۔ عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، عقیدت والے کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں، جو اہل شک ہیں وہ اگر میں مگر میں رہتے ہیں۔ وہی تو نہ وسار متا تم بونی وسری، وہی تو نہ وسار متا تم بونی وسری، دکھیا سکھیا ڈیہڑا گندر اندر گھار، انہی جی لہسار جکو ساری ویاتوں کے سکھ ساں، انہی جی لہسار جکو ساری ویاتوں کے سکھ ساں۔ وساریاں کی وساریاں جی وسری کی سگن، وساریاں کی وساریاں جی وسری کی سگن، ساریں دے سپرین کھیتا ویتر سور ودن، انیا بیاد اچن جانب منجے جیے جا، انیا بیاد اچن جانب منجے جیے جا۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑا نہیں ہوا ہوں، میں بس اہل خانہ کو اس پروگرام کی اور شادی کی مبارکبادی پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، کیونکہ بیان جو کرنا تھا وہ حضرت نے الحمدللہ کر دیا، اور حضرت نے ہمیں بتا دیا کہ اسلام کیا چیز ہے، حضور کی حدیث سے ثابت کیا کہ نکاح کیا چیز ہے اور نکاح کیسے کیسے ہوتا ہے، سارا کچھ حضرت نے معاملہ آپ کو بتا دیا۔ میں بس مبارکبادی پیش کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آئیے حصول برکت کے لیے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا یہ پروگرام، آج کا میرا اور آپ کا یہاں پر جمع ہونا، تو یہ اس طرح ہے کہ شادی خانہ آبادی کے موقع پر میں اور آپ حضرات یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور جب کسی گھر میں شادی کا پروگرام ہوتا ہے، جب کسی گھر میں شادی ہوتی ہے تو سب سے پہلے گھر والے اپنوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنوں کو۔ یہ لفظ یاد رکھیں کہ شادی کی دعوتیں انہیں دی جاتی ہیں جن سے ہمیں محبتیں ہوتی ہیں، جن سے ہمیں پیار ہوتا ہے، محبتیں ہوتی ہے۔ ابھی جن سے نفرت ہو، جن سے عداوت ہو، جن سے دشمنی ہو، ان کو دعوتیں پیش نہیں کی جاتی، دعوتیں انہیں دی جاتی ہیں، اپنے گھر پر بلایا انہیں جاتا ہے جن سے محبت ہو، جن سے محبت ہو۔ اور آج کے اس فتنے والے دور میں، آج کے اس ٹیکنالوجی والے دور میں، شادیاں مسلمانوں کے گھر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان شادیوں میں ان لوگوں نے شادیوں کو اس طرح رسم بنایا ہے کہ وہ جب اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو جس چیز کو اسلام نے حرام کہا، ڈی جے، سانگ، میوزک، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دیا، قوم مسلم اس چیز کو اپنا رہی ہے۔ لیکن الحمدللہ میں مبارکبادی دیتا ہوں آج کے یہ جو شادی کا پروگرام رکھا ہے جنہوں نے، ان والدین کو، ان اہل خانہ کو میں مبارکبادی دیتا ہوں، کیونکہ انہوں نے ڈی جے اور میوزک نہیں بلکہ حضور کی میلاد رکھی ہے، اور حضور کی میلاد جس جگہ پر رکھی جائے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس جگہ پر حضور کا ذکر ہوتا ہے خود حضور آتے ہیں، خود حضور آتے ہیں۔
اب یہ چیز حضور کو دیکھنے کے لیے یا تو غوث اعظم والی آنکھ چاہیے یا پھر احمد رضا والی آنکھ چاہیے۔ ہماری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ حضور کو دیکھ سکے، لیکن ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ جس جگہ حضور کا ذکر ہوتا ہے، جس جگہ حضور کی میلاد ہوتی ہے، خود حضور آتے ہیں۔ اور یہ میلادیں، یہ محفلیں شادیوں کے موقع پر، لوگ کہتے ہیں شادی کا موقع ہے مولانا میلاد رکھ کے کیا کریں؟ شادی کا اور میلاد کا کیا لینا دینا؟ میں کہتا ہوں شادی کے موقع پر میلاد رکھ کے جس طرح تو دوسروں کو دعوتیں دے رہا ہے، جس طرح تو اپنوں کو دعوتیں دے رہا ہے، شادی کی میلاد رکھ کر تو یہ دعوت دے رہا ہے کہ میرے گھر پہ حضور کا پروگرام ہے، میرے گھر پہ حضور کا جشن ہے، میرے گھر پہ حضور کی میلاد ہے۔ اور یہ میلاد میں نے اس عقیدے سے رکھی ہے کہ جب میلاد ہوگی، جب علماء اکرام بیان کریں گے تو میرا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کے مالک آئیں گے، مدینے کے تاجدار آئیں گے۔ میں جس طرح اپنوں کو دعوتیں دے رہا ہوں نا، اس طرح میں نے بھی حضور کو دعوت دی ہے۔ اب میرے گھر حضور آئے ہیں، یہ میری آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ حضور کو دیکھ سکے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، یہ دنیا والی آنکھ، یہ عالم والی آنکھ حضور کو دیکھ تو نہیں رہ سکتی، لیکن اس پروگرام میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ جس جگہ حضور کی میلاد ہوتی ہے نا، جس طرح میں نے میلاد رکھوا کے حضور کو دعوتیں دی ہے، تو بے شک حضور تشریف لائے ہیں، حضور تشریف لائے ہیں۔ اسے دیکھنے کے لیے میں نے کہا نا، یا تو غوث اعظم والی آنکھ چاہیے، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زیادہ وقت نہیں ہے اور میں لمبی بات بھی نہیں کروں گا۔ بغداد کے شہر میں آپ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، تھوڑی دیر ہوئی، بہت سارا مجمع بیٹھا ہے۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا سرکار غوث پاک جب تقریر کرتے تھے نا، تو میرے اور آپ کی طرح نہیں، 70,000 لوگ مجمع میں آتے تھے، 70,000 لوگ حضور سرکار غوث پاک کے مجمع میں آتے تھے، میلاد میں بیٹھتے تھے لوگ۔ تو بڑا اسٹیج تھا، حضور سرکار غوث پاک تقریر فرما رہے ہیں اور اتنا سارا مجمع ہے، بیچ تقریر میں اتر کر اسٹیج کے نیچے آتے ہیں اور اسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، حضور تقریر کر رہے تھے، سرکار غوث پاک اچانک سے نیچے اسٹیج سے اترے اور ہاتھ باندھ کر کھڑے۔ ماجرا کیا ہے؟ ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی، پھر اسٹیج پہ چڑھے، اپنا بیان پورا کیا۔ دوسرے دن جو آپ کے خلفاء ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ سرکار کل والا معاملہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے بیچ میں تقریر چھوڑی، اسٹیج سے نیچے اترے، ہاتھ باندھ کر کھڑے رہے، تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر آ کر اسٹیج پہ آپ نے تقریر شروع کر دی، کل والا ماجرا سمجھ میں نہیں آیا۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب میں حضور کا ذکر کر رہا تھا، میرے آقا سامنے آ کر کھڑے ہوئے تھے اور میں نے تقریر چھوڑ دی اور جا کے حضور کے پاس کھڑا ہو گیا، حضور کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے وہاں بے شک حضور آتے ہیں، لیکن دیکھنے کے لیے غوث اعظم والی آنکھ چاہیے، غوث اعظم والی آنکھ۔ یہ جو پروگرام رکھتے ہیں نا شادیوں کے موقع پر، اپنے بچے اور بچیوں کی شادیوں کے موقع پر جو پروگرام رکھتے ہیں، وہ حضور کو دعوت دے رہے ہیں، حضور کو دعوت۔ الحمدللہ یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے، ہر ایک کو یہ خوش نصیبی نہیں ملتی۔ حضور کی میلاد رکھنا، حضور کی میلاد میں بیٹھنا، حضور کی میلاد کے لیے کئی دور دراز سے آنا، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ جو خوش نصیب بندے ہوتے ہیں ان کے لیے ہے، کیونکہ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جنہیں سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اگر آج ہمارا مجمع بہت کم ہے، ہمیں اس پر افسوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تو ناز ہے کہ ہمیں حضور نے بلایا اور ہم آئے۔ جس بھائی نے پروگرام رکھا اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر، حضور کو بھی دعوتیں دی اور ہمیں بھی دعوتیں دی۔ اب حضور کی میلاد میں وہ آئے جو خوش نصیب تھے، جو خوش نصیب تھے، بھلے ہی ہم کم ہیں لیکن خوش نصیب ہے، خوش نصیب ہیں کہ ہم حضور کی میلاد میں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ حضور کی میلاد کو منانا، حضور کی میلاد میں بیٹھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے صاحب۔ یہ ایمان والے ہیں، یہ اللہ جن کو چاہتا ہے نا انہیں اپنے حبیب کا ذکر کرنے اور ذکر سننے کی توفیق دیتا ہے، توفیق دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ حضور کی میلاد ہے اور بے شک حضور تشریف لائے ہیں۔ اور دوسری چیز، شادی کے موقع پر میلاد رکھ کے حضور کو دعوت دینا، الحمدللہ کیونکہ ہم حضور کی امتی ہیں،
حضور کے امتی ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور اس امت کے لیے ہم اگر شادیوں کے موقع پر محفلیں رکھیں اور پھر کہیں کہ ہم نے میلاد رکھی، محفلیں رکھی، شادیوں کے موقع پر کون رکھتا ہے؟ میں کہتا ہوں ہم حضور کے امتی ہیں، حضور کے امتی، اور اس امت میں داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے نبیوں نے دعائیں کی تھی، ہم نے کوئی دعا نہیں کی۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تو نے میری امت پر کتنا بڑا کرم کیا ہے کہ میری امت جب چلتی ہے نا تو ان پر بادلوں کے سائے کرتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس طرف چلتی سورج کی گرمی انہیں نہیں لگتی، کیونکہ بادل ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ سایہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنی بڑی رب کی مہربانی ہے، اور یہ مہربانی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا تو نے میری امت پر اتنا بڑا فضل کیا، تو نے میری امت پر اتنی بڑی مہربانی کی کہ میری امت جہاں جہاں چلے بادل ان کے اوپر سایہ کر کے چلے۔ اتنا بڑا فضل، اتنی بڑی مہربانی تو نے کسی اور امت پر کی ہے؟ رب کی بارگاہ سے جواب ملا، موسیٰ ابھی ایک امت آئے گی، میرے حبیب کی امت، ایک امت آئے گی میرے محبوب کی امت، یعنی ہمارا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب العالمین کر رہا ہے کہ موسیٰ اے میرے کلیم، میری امت، میرے محبوب کی ایک امت آئے گی جس امت پر میں نے جتنی مہربانیاں، میں نے جتنے فضائل سارے نبیوں کی امتوں کو دیے، اتنے تنہا میں میرے محبوب کی امت کو دوں گا، اتنے تنہا۔ ہم پر بڑے فضل ہیں، ہم پر بڑی مہربانیاں ہیں، کیونکہ جتنے فضائل، جتنے کمالات رب نے سارے نبیوں کی امتوں کے دیے، اتنے تو تنہا رب العالمین نے ہمیں دیے ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، ہمیں جو کچھ ملا ہے دربار مصطفیٰ سے ملا ہے، کیونکہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایمان حضرت ابھی بتا رہے تھے، ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ بندہ اگر غریب بھی ہو، بندے کے پاس کھانے کے لالے پڑ رہے ہو، لیکن اگر اس کے دل میں ایمان کا نور ہے نا تو وہ سب سے بڑا مالدار ہے، سب سے بڑا مالدار۔ جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو وہ سب سے بڑا مالدار ہے۔ حضرت بلال حبشی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک غلام تھے، غلام۔ قیامت کی صبح تک مسلمانوں کے بچے بلال حبشی کا ذکر کرتے جائیں گے، کیوں کر رہے ہیں؟ بلال حبشی رشتے میں ماما نہیں لگتے، بلال حبشی رشتے میں چاچا نہیں لگتے، یہ مسلمان قوم کے بچے بلال حبشی کو یاد کرتے ہیں، بلال حبشی کی نعتیں پڑھتے ہیں، بلال حبشی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا بلال حبشی کوئی بہت بڑے بادشاہ تھے؟ کیا بلال حبشی کے پاس اونچے اونچے محلات تھے؟ کیا بلال حبشی کے پاس اچھی خاصی گاڑیاں تھی؟ نہیں نہیں، جواب یہی ملے گا، بلال حبشی کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت تھی، اور جب یہ محبت آتی ہے، جب ایمان آتا ہے دلوں میں، تو اللہ رب العالمین اس بندے کے مرتبے کو بڑھا دیتا ہے، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہم رب کا جتنا بھی شکر کریں اتنا کم ہے کہ جس رب نے اپنے حبیب کی امت میں داخل ہونے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی، لوگوں نے دعائیں کی، لوگ انتظار کرتے رہے، انہیں اللہ نے اپنے حبیب کا امتی نہیں بنایا، اور ہم نے کوئی دعا بھی نہیں کی، ہم نے کوئی انتظار بھی نہیں کیا، اور اللہ رب العالمین نے کرم فرمایا، اللہ نے ہمارے اوپر مہربانی فرمائی کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنا دیا، اور صرف امتی بنا کر چھوڑا نہیں۔ حضرت نے جو آیت کریمہ پڑھی تھی نا، میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ رب العالمین نے ہمیں صرف حضور کا امتی نہیں بنایا، امتی بنا کر قرآن میں اعلان کیا کہ اے میرے محبوب کے امتی ہو، تم ساری امتوں سے بہتر ہو، ساری امتوں سے بہتر، اور بہتر ہو تو لوگوں میں ظاہر ہوئے ہو، ساری امتوں سے بہتر۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں آدم صفی اللہ سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والے سارے کے سارے انسان ہوں گے، سارے کے سارے انسان، اور ان انسانوں میں حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میری امت جنت میں داخل ہوگی، سب سے پہلے۔ جتنی بھی امتیں ہیں کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000
انبیاء کرام ہیں اور ان تمام نبیوں کی امتیں ہیں، لیکن ان تمام امتوں میں یعنی 2,01,24,000 یا 2,24,000 امتوں میں سب سے پہلے اگر کوئی امت جنت میں داخل ہوگی تو میں اور آپ ہیں، وہ حضور کی گنہگار امت ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہ یہ جیسی تیسی شان ہے، کہ یہ جیسا تیسا مقام ہے، ہم نے اپنے مقام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنا اسٹیٹس نہیں دیکھا آج تک، صرف لوگوں کی طرف نظریں گھماتے رہے، لوگوں کے اوپر فتوے لگاتے رہے۔ کبھی اپنے آپ سے پوچھ کہ تو حضور کا امتی ہے، آج جو تو فتوے لگا رہا ہے کہ شادیوں کے موقع پر میلاد کون رکھتا ہے، ذکر کون کرواتا ہے، یہ خوشی کا موقع ہے، اس میں ڈی جے لگایا جائے اور نچا جائے، قوم مسلم ناچنے کے لیے نہیں۔ ہاں آج پہلے زمانہ تھا، زمانہ قوم مسلم کا جوان اور گھوڑا یہ دونوں جنگ میں کام آتی تھی، جنگ میں، اور آج کا جو دور ہے اس میں گھوڑا اور قوم مسلم کا جوان دونوں ناچنے میں کام آتے ہیں، دونوں ناچتے رہتے، گھوڑا بھی ناچتا ہے، قوم مسلم کا جوان بھی ناچ رہا ہے۔ نہیں نہیں، تو اس لیے پیدا نہیں ہوا، تو نے جب حضور کا کلمہ پڑھا ہے نا، تیرے دل میں جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور داخل ہوا ہے، تو اب تو تیرا اسٹیٹس دیکھ کہ تیرا اسٹیٹس یہ ہے کہ تو حضور کا امتی ہے۔ تو میلاد میں بیٹھ، تو میلاد رکھ، تو حضور کی میلاد رکھ، جب شادی کا موقع آئے، خوشی کا موقع آئے، اس میں بھی اپنے حبیب کی حدیث کو دیکھ، اس میں بھی اپنے نبی کے طریقے کو دیکھ، اور جب تیرے اوپر غم کا موقع آئے تب بھی تو تیرے حبیب کی سیرت کو دیکھ، کیونکہ حضور کی سیرت ہی ہمارے لیے اچھی زندگی ہے، اچھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کی امتی ہیں، ہمیں وہی کرنا ہے جو حضور کی سیرت ہے، جو حضور کی سیرت ہمیں بتاتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم حضور کی امتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہر وقت کیسا بھی موقع ہو، کیسا بھی محل ہو، اللہ ہمیں اسی چیز کی توفیق دے جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول دیتے ہیں، اور اللہ اس ہر چیز سے بچائے جس کا انکار اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہے۔ اللہ رب العالمین جس گھر میں یہ شادی خانہ آبادی کی محفل رکھی گئی ہے، اللہ رب العالمین ان بیٹی اور زوجین کے درمیان اللہ رب العالمین محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ہم تمام کی مغفرت فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔